ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر اہم ملاقات کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل جنگی حالات میں زیب تن کی جانے والی کامبیٹ ڈریس پہن کر شریک ہوئے۔ یہ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے دوران زیب تن کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بیرون ملک دورے کے دوران سپہ سالار رسمی لباس زیب تن کرتے ہیں۔ حالیہ ملاقات میں سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ مشتبہ خامنائی زخمی ہیں لیکن زندہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا آج ایرانی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ سخت مارا ہے۔ ایکس پر لکھا، ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو عسکری اقتصادی طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھیں گے تو غلط سوچیں گے کہ ہم جیت نہیں رہے۔ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی، فضائیہ نہیں رہی، ان کے رہنماؤں کو مٹا دیا گیا۔ میں امریکی صدر کی حیثیت سے انہیں مار رہا ہوں۔ G7 گروپ کے ملکوں سے گروپ کال پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز میں واپس جانا چاہیے۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے کہا کہ آج ایران پر سب سے سخت حملے ہوں گے۔ ایرانی قیادت نے بنکرز اور شہری علاقوں کا رخ کر لیا۔ ایرانی قیادت زیر زمین پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ امریکی دھمکیاں نظر انداز، ایرانی قیادت سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران اور دیگر شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے القدس ریلیاں نکالی گئی۔ ایرانی صدر سمیت پوری موجودہ قیادت القدس ریلی میں شریک ہوئی۔ صدر پزشکیان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی، سلامتی کونسل کے مشیر علی لاریجانی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی، ایرانی پولیس چیف احمدان رضا، ایٹامک انرجی کے سربراہ محمود اسلامی اور دیگر بھی موجود تھے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی قیادت زیر زمین بنکروں میں چھپ گئی ہے۔ ایرانی قیادت کو اپنے درمیان دیکھ کر عوام کا جوش بھی بڑھ گیا۔ صدر پزشکیان نے لوگوں سے ہاتھ ملایا، لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفی بھی لی۔ تہران میں القدس ریلی کے قریب اسرائیلی حملے بھی ہوئے، لوگ اور قیادت پھر بھی سڑکوں پر موجود رہی۔ دارالحکومت کے علاوہ اصفہان اور مشہد میں بھی ریلیاں نکالی گئی۔ ہزاروں افراد نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہیم لنکن پر غیر فعال کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ امریکی بیڑے کو بحیرہ عمان میں ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 340 کلومیٹر دور نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں جدید میزائل اور ڈرون کا استعمال کیا گیا اور اسے غیر فعال کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز اور جنگی کشتیوں کو فرار ہوتے دیکھا گیا۔ ایران نے تل ابیب، شیمونہ، حیفا سمیت دیگر علاقوں پر میزائل داغے ہیں۔ شمالی اسرائیل میں رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا، 80 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ایکٹیوسٹ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران دھماکوں سے لرز اٹھا۔ قدس فورس کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی میزائل داغے گئے۔ قم، اصفہان، شیراز، عراق سمیت دیگر شہروں پر حملوں میں خاتون اور بچی شہید ہو گئیں، 35 افراد زخمی ہوئے۔ عراقی مزاحمتی فورسز نے امریکہ کا فیولنگ طیارہ مار گرایا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں طیارے میں سوار تمام اہلکار حملے میں ہلاک ہو گئے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے بتایا کہ امریکی طیارے کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر گرایا۔ امریکی سینٹ کام نے بھی طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی۔ سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ طیارہ عراق کے مغربی صوبے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے میں 4 فوجی جان سے گئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے عراق کے شہر اربیل میں ایک فرانسیسی فوجی کے مارے جانے کی تصدیق کی۔ ایکس پر لکھا کہ فوجی ایک حملے میں مارا گیا، کئی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ریفیولنگ طیارہ ٹارگٹ کرنا بڑی کامیابی ہے۔ سمندری محاذ پر بھی ایران کو برتری حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز امریکی صدر کی جڑ بن چکی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار کا ایئر کمانڈر خالد چشتی کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا جنگ کے پہلے ہی دن 3 F-15 گرائے گئے۔ امریکہ کو بھی مان لینا چاہیے کیونکہ فرینڈلی فائر میں 3 طیارے نہیں گر سکتے۔ 135 بہت مہنگا جہاز ہے۔ یہ ریفیولر بہت ہی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوتا ہے دشمن کے لیے۔ اگر تو یہ ایکسیڈنٹ ہے، کیونکہ ایران نے ابھی تک فارمیلٹیز کلوز نہیں کیا، morale بہت زیادہ لو ہوا ہوگا ان کے فورسز کا۔ پہلے دن انہوں نے 3 F-15 اپنے گروا لیے فرینڈلی فائر سے۔ ان کو ماننا چاہیے کیونکہ دنیا نہیں مانے گی کہ 3 جہاز فرینڈلی فائر، انلیس کسی نے انٹینشنلی فائر کر دیا ہو۔ 3 جہاز ایسے نہیں مارے جاتے۔ اسٹیٹ آف ہرمز چھیڑ بنی ہوئی ہے اور امریکہ کے صدر نے تیسرے دن کہا تھا
کہ ہم شپنگ لائن لے کے جائیں گے. تو اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ سی کنٹرول میں اگر میں کہوں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی ایران کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ. وزیر اعظم کہتے ہیں عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کیا جا رہا. وعدے کے مطابق جتنا ہو سکا مشکل حالات میں عوام تک ریلیف دیں گے. خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت پر دباؤ میں ہے. پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے. پالیسی سازی بچت اقدامات مالی نظم و ضبط سے صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. بطور خادم غریب پر بوجھ کم کرنے کے لیے اشرافیہ اور حکومت سے شروعات کا عزم کیا. بچت اقدامات میں صوبائی حکومتیں بھی وفاق کا ساتھ دے رہی ہیں جو خوش آئند ہے. سفارتی معاشی ٹیم کی کوششوں سے خام تیل ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار میں میسر ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتیں پیٹرول کی زائد قیمت پر وصولی کی روک تھام یقینی بنا رہی ہیں. لکی مروت میں پولیس کی گاڑی پر آئی ای ڈی دھماکے سے ایس ایچ او سمیت 7 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے کی مذمت کی ہے. وزیر اعظم نے دہشت گرد دھماکے میں شہید ہونے والے ایس ایچ او اور دیگر پولیس جوانوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پی پولیس کے بہادر جوانوں نے آج اپنا قوم اور کل کے پرامن کل پر قربان کیا. شہداء ہمارا فخر ہے. افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پول کھل گیا. افغان طالبان رجیم نے دہشت گرد ڈرونز کو اپنی ایئر فورس قرار دے دیا. افغان طالبان رجیم اور میڈیا نے آج کوہاٹ میں فضائی حملوں کا دعویٰ کیا تھا. افغان طالبان کی پشت پناہی سے فتنہ الخوارج نے کوہاٹ میں 3 ڈرون اڑائے. پاکستان کے مسلح افواج نے مؤثر الیکٹرانک وارفیئر اقدامات سے تینوں ڈرون مار گرائے. ڈرونز کا ملبہ گرنے سے 2 شہری زخمی ہوئے. دہشت گردوں نے آبزرویشن ڈرونز کو بارودی مواد لے جانے کے لیے استعمال کیا. افغان طالبان رجیم نے ڈرون حملوں کو فضائی کارروائی قرار دے کر ذمہ داری قبول کی. افغان طالبان کی نام نہاد وزارت دفاع ماضی میں بھی غلط اور پروپیگنڈا پر مبنی گمراہی پھیلاتی رہی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں عالم اسلام کے 2 ہی لیڈر تھے. ایک کو شہید کر دیا, دوسرا جیل میں ہے. بانی پی ٹی آئی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہے. ان کا علاج ذاتی مولد سے الشفا انٹرنیشنل میں کرایا جائے. خدا نخواستہ خان کی صحت کو کچھ ہوا تو جعلی حکومت اور انہیں لانے والے ذمہ دار ہوں گے. پاکستان پر مسلط ٹولے کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں. پاکستان ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. نہال ہاشمی نے سندھ کے نئے گورنر کا حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس کراچی میں حلف برداری کے بعد گورنر نے مزار قائد پر حاضری دی. میڈیا سے گفتگو میں کہا نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے ادنا سے کارکن کو اعلی مقام دیا. ہم سندھ میں پیار محبت اور ترقی لائیں گے. مریم نواز کے نقش قدم پر چلیں گے. کراچی سے اباڑوں تک ترقی چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک ادنا سے کارکن کو مقام دیا جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ کارکنوں کو نہیں ملتا. سیاسی جدوجہد کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. ہم یہاں امن محبت ترقی لائیں گے. کراچی سے لے کے اباڑوں تک خوشحالی دیکھیں گے اور ہم نقش قدم پہ چلیں گے اپنی بہن مریم نواز کے. یہ لڑائی تیل کی نہیں, اسلام اور کفر کی لڑائی ہے. اسلام آباد کی مختلف مساجد میں علماء کرام نے جمعے کے خطبوں میں کہا جب اللہ ایک نبی ایک تو پھر یہ تفریق کس بات کی. سب مسلمان کفر کے خلاف متحد ہو جائیں. افواج پاکستان صرف حرمین شریف کی نہیں بیت القدس کی بھی حفاظت کرے گی. یہ لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی کفر اور اسلام کی لڑائی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی لڑائی ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کی لڑائی وہی لڑ سکے گا جو اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکالے گا. جب اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, قرآن ایک ہے, اصحاب رسول اہل بیت سے محبت ایک ہے, وطن ایک ہے, پھر تقسیم کیوں ہے؟ پاکستان کی فوج امت مسلموں کی فوج ہے. یہ مسجد اقصی کا بھی تحفظ کرے گی اور مکہ کا بھی تحفظ کرے گی اور مدینہ. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں 22 سال بعد جرنلسٹ پینل کے خلاف متحدہ ڈیموکریٹس پینل کی بڑی فتح. سب سے بڑا اپ سیٹ ڈیموکریٹس پینل کے عبدالرزاق سیال صدر منتخب ہو گئے.
ڈیموکریٹس پینل کے عبدالرزاق سیال 1067 ووٹ دے کر صدر منتخب ہوئے. جرنلسٹ پینل کی خاتون امیدوار 1052 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہیں. ڈیموکریٹس پینل نے صدر، سیکریٹری، 2 نائب صدور کی نشستیں بھی جیت لیں. جرنلسٹ پینل کے امیدوار فائنانس سیکریٹری، 2 نائب صدر اور 3 جوائنٹ سیکریٹری کی نشستوں پر کامیاب رہے ہیں. کراچی کی عیسیٰ نگری کے مکین بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. علاقے میں پانی کا سنگین بحران ہے. غلطی سے پانی آ جائے تو سیوریج ملا ہوا آتا ہے. انور خان کی رپورٹ. کراچی میں مسیحی کمیونٹی کی قدیم بستی عیسیٰ نگری کے مکین نکاسیاب کے سنگین مسائل کا شکار بن گئے. نکاسیاب کے مسائل حل نہ ہونے کے سبب سیوریج کا پانی گلیوں میں موجود ہے. گھروں میں رہائش انتہائی مشکل ہو چکی ہے. رہائشی علاقہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. ہمارے گھر کے اندر پانی جا رہا ہے, اونچا بھی کیا ہے, پھر بھی پیپ رستے جا رہے ہیں. یہاں سے دیکھو, نظر مار کے دیکھو, ہمارے غریبوں پہ رحم کھاؤ. ہماری گلی پانی میں کیسے ہے, اور یہ دیکھیں ہمارا حال دیکھیں. یہ ہم نے شلواریں کہاں تک اوپر تک چڑھائی ہیں اور پانی میں سے گزر کے آتے ہیں. صحت عامہ کے سنگین مسائل کے سبب آبادی کے بیشتر افراد شدید متاثر. بچے گندگی کے باعث جلدی امراض کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. یہاں کے مسئلہ مسائل تو ماشاءاللہ 6 مہینے ہو گئے ہیں. پانی کا سسٹم اتنا گندا ہو گیا ہے اور نالے کا پورا کبھی صفائی ہوئی نہیں ہے. پریشانی یہ ہوتی ہے سر کہ ہمارے جب یہ نالا بھر جاتا ہے, گلیاں بھر جاتی ہیں, تو ہمارے واش روم جو ہیں وہ بھی بھر جاتے ہیں. ہمارے بچے جانے میں آنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. کوئی بھی نہیں سنتا, گٹر بند ہوتے ہیں. صحیح ہے, گھروں میں پانی گٹر کا آ رہا ہوتا ہے. ویسے پینے کا جو پانی ہے وہ بھی نہیں آ رہا. اتنا گندا اگر آتا بھی تو گٹر لائن کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ آتا ہے. عیسیٰ نگری کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. پکی سڑکوں کا کوئی تصور موجود نہیں. جگہ جگہ سیوریج کا پانی, گندگی اور غلازت نے علاقے مکینوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے. بلدیاتی اداروں کی غفلت اور لاپرواہی نے علاقہ مکینوں بالخصوص عیسیٰ نگری کے لوگوں کے لیے صورتحال کو انتہائی اذیتناک بنا دیا ہے, جہاں صحت عامہ کے مسائل انتہائی سنگین ہو چکے ہیں. کیمرامین زہیر عباس کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. عید کی آمد میں بس اب ایک ہی ہفتہ باقی رہ گیا. عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں خوب گہما گہمی. خاص طور پر خواتین عید کے دن سب سے منفرد اور دلکش نظر آنے کے لیے شاپنگ میں مصروف ہے. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ صدرہ غیاث سے. اس وقت میں لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوں اور تقریباً ایک ہفتہ جو ہے وہ عید میں باقی رہ گیا, اور خواتین جو ہے وہ تیاریوں میں اتنی مصروف ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ عید سے پہلے تمام تیاری کو مکمل کیا جا سکے. میرے ساتھ بھی یہاں پر کچھ خواتین موجود ہیں. فرشی شلوار کا ٹرینڈ ابھی تک چل رہا ہے, بلکہ میں نے اپنے لیے بھی فرشی شلوار لی ہے. اور اس کے علاوہ لانگ شرٹس کا بھی بہت فیشن ہے. ہر چیز ہی اس دفعہ فیشن میں آئی ہوئی ہے. لوز پلازوز بھی چل رہے ہیں اور اسی طرح شارٹ شرٹ, شلواریں. میں نے یہ سب کچھ بنوایا ہے. ویسے ٹرینڈ کی بات کریں, کافتان بہت ٹرینڈ میں ہے آج کل, جیسے لانگ شرٹ اور کافتان سٹائل. میں نے وہ بھی بنوایا اپنے لیے. تیاری آلموسٹ کمپلیٹ ہے, بس میں جوتے وغیرہ دیکھنے کے لیے آئی تھی. اس دفعہ جو ہے وہ فیشن میں ہر چیز دکھائی دے رہی ہے. اس میں پلازو بھی ہے, کافتان جو ہے وہ بڑے شوق سے خواتین ویئر کری ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عید کو بھرپور طریقے سے منانا چاہتی ہیں تاکہ عید پر جو ہے وہ خوبصورت بھی نظر آئے اور اس تہوار کو اچھے طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں. جی, عید پر خوبصورت اور منفرد نظر آنے کے لیے پشاور میں نوجوانوں نے بھی شاپنگ کا آغاز کر دیا ہے. عدنان طارق رپورٹ کریں گے. روایتی پشاوری چپل کی دکانوں پر خریداروں کا خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے. پشاوری چپل شلوار قمیض اور کرتے کے ساتھ خاص طور پر پسند کی جاتی ہے. سوشل میڈیا پر نظر آنے والے پشاوری چپل کے ڈیزائن بھی مارکیٹ میں ڈھونڈے جا رہے ہیں. کوئی ویسٹ کوٹ کے ساتھ میچنگ چپل پسند کر رہا ہے تو کوئی کنٹراسٹ کلر کی چپل کو ترجیح دے رہا ہے. میں کوارٹ سے آیا ہوں, ابھی چپل وغیرہ دیکھ رہا ہوں. کپڑے وغیرہ تو آلریڈی لیے ہیں, بس اس کے ساتھ ابھی چپل وغیرہ بھی لے رہے ہوں سیم کلر کے. پشاوری چپل لے رہا ہوں واسکٹ کے ساتھ. ابھی میں آیا ہوں, ابھی ڈیزائن پسند نہیں ہوا ہے, ابھی ڈیزائن پسند کا. تو دکانداروں کے مطابق اس بار پشاوری چپل کے نت نئے ڈیزائن اور مختلف خوبصورت رنگ مارکیٹ میں متعارف کروائے گئے ہیں, جبکہ کپڑے سے تیار کی گئی پشاوری چپل بھی خریداروں کی توجہ حاصل کر رہی ہے. اس میں بہت سے ڈیزائن ہے, کلر بھی بہت ہے. اس میں تقریباً ماسٹرڈ کلر, براؤن کلر, پیپسی کلر اور کالا میٹ, اس طرح یہ زیادہ چلتا ہے. اس میں کپڑے والا بھی بنتا ہے, کپڑے والا بھی نرم ہے, سافٹ ہے, بالکل گاہک پسند کرتا ہے. عید کے لیے ہم نے نئے ڈیزائن بنائے, کپڑے سے بنائے اور چمڑے سے بھی بنائے, کلر بھی مختلف ہے. روایتی پشاوری چپل بچوں اور بڑوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے. تاہم گزشتہ سال کی نسبت اس سال پشاوری چپل کی قیمتوں میں 1500 سے 2000 روپے فی جوڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. جو چپل گزشتہ سال 3 سے 3500 میں دستیاب تھی
اب کی بار اس کی قیمت اب 4,500 سے 5,000 روپے تک جا پہنچی ہے، مگر عید کی تیاریوں میں مردوں کے لیے پشاوری چپل لازم و ملزوم ہے۔ کیمرامین حیات خان کے ساتھ عدنان طارق، ایئر وے نیوز، پشاور۔ سکھر میں بھی عید کی تیاریاں، روایتی لباس کے ساتھ ساتھ سندھی ٹوپی کی خریداری بھی جاری ہے۔ شہری عید کے پہلے روز نماز عید کے موقع پر سندھی ٹوپی پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہانزیب وسیر۔ سکھر کی مختلف مارکیٹس میں عید کی تیاریوں کے دوران سندھی ٹوپی کی خریداری میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نیا سوٹ عید کا اور پھر نئی ٹوپی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ کپڑے کے ساتھ جو نا ہم نئی سندھی ٹوپی پہنتے ہیں کیونکہ سندھی ٹوپی جو اچھی لگتی ہے ہمیں پہننے میں بھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھی ٹوپی سندھ کی ثقافت اور روایت کی پہچان ہے اور عید کے موقع پر اسے پہننا خوشی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ عید پر تو اسپیشلی ہر عام و خاص جو ہے نا ٹوپی نئی خرید کے پہنتا ہے۔ لوگ کلرفل ٹوپی زیادہ پسند کرتے ہیں عید کے حوالے سے۔ لوگ اپنے بچوں کے لیے بھی نئی ٹوپیاں لے کے جاتے ہیں۔ ایک سعید آباد کی ٹوپیاں ہمارے پاس زیادہ چلتی ہیں، ایک سوئی کی ٹوپیاں زیادہ چلتی ہیں، بلوچی اسٹائل کی۔ بازاروں میں مختلف رنگوں اور ڈیزائن کی سندھی ٹوپیاں سجائی گئی ہیں جنہیں خریدار شوق سے خرید رہے ہیں۔ سندھی ٹوپی سندھ کی ثقافت اور روایت کی خوبصورت علامت سمجھی جاتی ہے اور اسے عید کے موقع پر خصوصی پہنا جاتا ہے۔ کیمرامین شاول خان کے ساتھ جہاں بصیر، ایئر وے نیوز، سکھر۔ کوئٹہ کی باہمت خاتون شہناز نے سلائی کڑھائی کا شوق کاروبار بنا لیا۔ عطیہ اکرم کی رپورٹ۔ خواتین اگر ٹھان لیں تو کسی بھی شعبے میں ہمت نہیں ہارتی۔ شہناز بھی انہی خواتین میں ہیں جنہوں نے اپنے شوق کو سلائی کے کام سے شروع کیا۔ یہ مجھے بہت بچپن سے شوق تھا کہ میں اسٹچنگ کروں، ڈیزائننگ کروں، میرا اپنا بوتیک ہو۔ میں نے یہ کوشش شروع کی 2007 میں۔ پہلے تو رینڈملی کام کرتی تھی گھر میں، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس جگہ تک پہنچا دیا ہے مجھے کہ شکر الحمدللہ آج اپنا بوتیک ہے۔ شہناز اس مہنگائی کے دور میں بھی انتہائی کم سلائی میں کپڑے سیتی ہیں اور خواتین ان کی سلائی کو بہت پسند کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سیتی ہیں، بہت ڈیزائننگ والے۔ ہم جیسے ہی کپڑے دیتے ہیں ویسے ہی سل کے آتے ہیں۔ 800 روپیہ لیتی ہیں سادے سوٹ کی سلائی، ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ شہناز کا کہنا ہے اگر شوہر تعاون کرنے والا ہو تو عورت بہت مشکل حالات سے بھی لڑ جاتی ہے۔ شہناز کی مسلسل کاوشوں اور محنت کے نتیجے میں آج وہ اپنے گھر سے ایک باعزت روزگار کما رہی ہیں۔ کیمرامین شہید لودھی کے ساتھ عطیہ اکرم، ایئر وے نیوز، کوئٹہ۔ چمن میں جاری ووشو کنگ فو یوم پاکستان چیمپئن شپ اختتام کو پہنچی، جس میں 2 اضلاع سے 82 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں بلوچستان سپورٹس بورڈ کے زیر نگرانی وشو کنگ فو چیمپئن شپ کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ مختلف ویٹ کے دلچسپ مقابلوں سے تماشائی محظوظ ہوئے۔ شہید امان اللہ اچکزئی بلدیہ وشو کلب میں جاری وشو کنگ فو چیمپئن شپ میں ضلع چمن اور ضلع کلابدہ کے 82 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ رمضان المبارک اور 30 مارچ کے حوالے سے اس فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے، جس کا جو ہے سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کا دل سے مشکور ہے۔ 30 مارچ کے سلسلے میں جو اسپورٹس فیسٹیول چل رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے۔ یہاں پہ وشو جو چیمپئن شپ ہے اس میں 82 کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے اور یہی کھلاڑی جا کے فیوچر میں پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے اور گولڈ میڈل بھی لے کے آتے ہیں۔ کافی زبردست مقابلے ہوئے ہیں اور بچوں نے جو مقابلے کیے وہ بہت داد کے مستحق ہیں۔ فائنل مقابلے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ یوم پاکستان وشو کنگ فو چیمپئن شپ کے انعقاد سے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کیا بلکہ اچھے اور ٹیلنٹڈ کھلاڑی بھی ابھر کر سامنے آئے۔ کیمرامین ایت اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ایئر وے نیوز، چمن۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔